بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمن نے باب باندھا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم صد الابواب الا باب ابی بکر۔ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ باب سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ان کا اونچا مقام تھا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے تھے سب کو بند کر دینے کا حکم آپ نے دے دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو باقی رکھا گیا۔ حدیث نمبر ہے 3654 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، وعظ و نصیحت کی بات کی، کچھ سمجھایا۔ وقال، اور اسی سمجھانے کے درمیان فرمایا، ان اللہ خیر ابدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ کن اللہ کے ایک بندے کو دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ ہے جس کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس جانا قبول فرما لو۔ بھئی ہم میں سے اگر کسی کو ایسا موقع دیا جائے کہ کیا خیال ہے تو پہلی پوچھتے کہیں گے ابھی تو اور جینو تو دنیا میں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ موت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بندہ جب حقیقت میں سچا پکا مومن ہوتا ہے نا، اندر سے ہو، صرف بار بار سے نہیں، ہمارے اکثر تو بار بار سے رہتے، اندر سے ہے نہیں، اندر بھی مومن باہر بھی مومن نا، تو ٹھیک ہے وہ پابندی ہوتی ہے کہ صاحب آپ موت کی دعا نہ کرو، لیکن اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ بھائی جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں، کب وہ دن آئے گا کہ جسے ہم دیکھ سکیں گے، اس سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اور چونکہ بندہ اگر حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے تو سب سے زیادہ اس کی نگاہوں میں محبوب اللہ ہوتا ہے، تو اللہ سے ملاقات کی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ پابندی ہے کہ آپ موت کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ بیان کرتے ہیں بندے کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو اللہ کے پاس جانا قبول کر لو۔ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ، تو اللہ کے رسول فرماتے اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو قبول کر لیا، یعنی اللہ کے پاس جانا اس نے قبول فرما لیا۔ بات تو ہوگی نا کہ اگر ہے تو طرف یہی ہے، دنیا کیا ہے ویسے بھی جانتے ہیں حالات کیا ہے دنیا کی، تو اس لیے دعاؤں میں یہ شامل کیا کرو کہ اللہ دنیا میں ہمیں اسی وقت تک رکھنا جب تک ہمارے لیے دنیا میں رہنا باعث فائدہ ہو، ثواب ہو، نیکی ہو، اسی وقت تک رکھنا، ورنہ کبھی زیادہ زندگی لمبی عمر باعث عذاب بھی بنتا ہے اور باعث ثواب بھی بنتا ہے، تو ثواب والی تمنا کریں۔ تو آپ فرماتے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ قال فبکا ابو بکر، چنانچہ آپ نے جب یہ بات بیان کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تھے، وہ رونے لگے۔ وہ کیا بھئی عام بات تھی، آپ نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، لیکن یہ بات سننے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہہ رہے فاجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ، تو راوی بیان کرتے کہ ہمیں ابو بکر کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اس میں رونے کی کیا بات ہے، کسی ایک بندے کے بارے میں آپ نے خبر دی ہے کہ اس کو سامنے آپشن رکھا گیا تو اس نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟
لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی ابو بکر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہہ رہے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، تو دراصل بات یہ تھی کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر اس کو سمجھ گئے اور باقی لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا، آپ نے غائب کے صیغے سے تعبیر فرمائی کہ ایک بندے کو، اور وہ خود بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ابو بکر اس چیز کو سمجھ گئے تو وہ رونے لگے، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، رفیق گار، جگری دوست، حضر اور سفر کے ساتھی، ایسی محبت کی مثال نہیں ملے گی کہ بھئی یہ تو چلے جائیں گے اور ہماری جدائی ہو جائے گی، تو اس محبت میں رونے لگے۔ کہہ رہے وَقَانَ ابو بکر عَلَمُنَا، اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم میں ہم سے زیادہ جانکار تھے، یعنی ہم سے زیادہ عالم، بڑے عالم یہ تھے، زیادہ جانکار یہ تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ اور یہ بات حقیقت میں وہی کہے گا جس کا دل صاف ہو، ورنہ یہ آسان ہے کہ کہہ دے کہ مجھ سے بڑا فرا عالم ہے۔ چھاپ چھوڑنے کی بات تو ہوتی ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، چاہے وہ عمل سے ظاہر کرے چاہے زبان، کسی نہ کسی حالات تو ایسے ہیں کہ اگر دو ترجمہ والا صفحہ پڑھ کر کے کچھ سیکھ جائے تو ان کا حال تو یہ ہے کہ بھئی ہم ہی سب سے بڑھ کے ہیں، یہ حالات ہے، اور دوسرے کی بات تو کیا کرے۔ تو یہ صحابہ کی جماعت جو بالکل صاف ستھرے دل رکھنے والی ہے، انہوں نے کہا بھئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت گہری ہے، بڑا وسیع ہے، جو وہ سمجھ گئے اور ہم نہیں سمجھ سکے، اسی کو بولتے فہم۔ فہم مطلب ایسے نہیں ملتی ہے، میں یرید اللہ بہ خیرہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اس کو دین کی سمجھ لیتا، سمجھ، تو سمجھ کی بات ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھ گئے۔ کہہ رہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان میں کہا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے میرے اوپر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسان ہے۔ یعنی آپ نے ابو بکر کی فضیلت کو بھی صحابہ کے درمیان اجاگر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ہستی جو تمہارے درمیان ہے کوئی معمولی ہستی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ احسان ہے، ساتھ یعنی ٹائم کے اعتبار سے بھی ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اور مگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو جگری دوست بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، چونکہ خلیل کوئی اور ہے میرا، اگر اس کے علاوہ مجھے آپشن ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، لیکن ان کا اسلام کا بھائی چارہ اور ان کی محبت ہی کافی ہے۔ کرے خلیل کا درجہ تو بہت بھاری ہے، چلیے مجبوری نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے علاوہ اسلام کے تعلق سے جو ان کا بھائی چارہ ہے، ان کی پیار ہے، ان کی محبت ہے، ان کی چاہت ہے، وہ بھی کم نہیں ہے۔ لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رہے کہ مسجد نبی کی طرف کسی کا دروازہ باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی، یعنی ان کی یہ فضیلت ہے کہ مسجد نبی کی طرف جس کے گھروں کے دروازے تھے کہا گیا سب کو بند کر دیا جائے، سب کو بند کر دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے جو کھلا رہے گا، اور غالباً اس میں یہ میسیج بھی تھا کہ میرے بعد میری ذمہ داری، میرا مسلح کوئی سنبھالے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جو میسیج تھا، پیغام تھا، کیونکہ دروازہ کھولنے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو حدیث سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ان پر انگلی اٹھانا یہ ہمارے ایمانی شان کے خلاف ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے پیار کریں، محبت کریں، ان کی بات مانیں اور ان کی دعوت و تبلیغ کو دنیا کے اندر پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا